نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، رمضان 1441 ہجری کے تعلق سے جو گفتگو ہم نے شروع کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے تیسرے جز کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ پاؤ. اب یہ بچ پاؤ جو ہے، یہ دو طرح کی چیزوں سے بچنا ہمارے ذہن میں آتا ہے. ایک یہ کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ، اور دوسرا یہ کہ تم جسمانی اور روحانی امراض سے بچ پاؤ. جہاں تک جسمانی امراض کا تعلق ہے تو روزے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح فرما دی کہ سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت پاؤ. تو اس کا تعلق ہمارے جسمانی صحت سے ہے اور جسمانی بچاؤ سے ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ روزہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے یا نہ آ جائے، لیکن روزہ ہمارے لیے جسمانی صحت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری روحانی صحت کا بھی پیغام لے کر آتا ہے. کیونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزے کی پابندی ہمیں آئندہ آنے والے 11 مہینے کے لیے تیار کرتی ہے. مثلا روزہ ہمیں چوری سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، غیبت سے، چغلخوری سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ان ساری روحانی بیماریوں سے روکتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑا اور یہ سب چیزیں نہیں چھوڑیں تو لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، تو خدا تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ روزہ ہمیں دو چیزوں سے بچاتا ہے، ایک اللہ کے عذاب سے، اور دوسرا یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، یعنی جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے. اور ظاہر بات ہے جب یہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بچائے گا تو اللہ کے عذاب سے بھی ہم بچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ جو ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بن کر ہمیں تجویز کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے درست ثابت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان